فقیر لوگ آ رہے ہیں نا، آپ ان کو روزانہ 1-1 لاکھ روپیہ دیجئے، تب بھی یہ آنا بند نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے تو یہ سوچ کر دیا کہ اس کے حالات سدھر جائیں، لیکن اس کو یہ دکھا کہ یہ بزنس، یہ جو دھندا ہے، اس میں سب سے زیادہ کمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے اور میری زبان پر حق جاری فرما دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج میں جس موضوع کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو فقیروں کو بھیک دیتے ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں، وہ دینا کیسا ہے، اور اگر صحیح ہے تو کس کو دیا جائے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو پھر کس کو دیا جائے۔ تو اگر آپ اس کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، تو انشاءاللہ آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ پیسہ بھی دے رہے ہیں اور آپ کو اس کا ثواب کی جگہ گناہ مل رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، اور اگر چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، تاکہ یہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آج مسلمان کا ہاتھ بہت ہی کھلا ہوا ہے پیسہ دینے کے لیے، فقیروں کو بھیک دینے میں مسلمانوں کا ہاتھ بالکل کھلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی مسلم بن کر مسلم بستیوں میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ نام مسلمانوں کا بدنام ہوتا ہے، اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کا ذہن اس طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے کہ محنت مشقت کرنے سے تو زیادہ انکم اس کام میں ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنے سارے کشمیری حضرات یہاں آ کر بھیک مانگتے ہیں۔ میں تمام کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، لیکن اس میں زیادہ تر لوگ بالکل کیپیبل ہیں، جن کو ضرورت نہیں ہے بھیک مانگنے کی۔ آپ اگر کشمیر جا کر دیکھیں تو ان کے گھر بہت اچھے ہیں، اور وہ یہاں آ کر بھیک مانگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ و خیرات دینے کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی، لیکن ہم نے اس کی تحقیق کیے بغیر ہی ہر کسی کو پیسہ دیتے ہیں۔ سنیے، حدیث شریف کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ انہیں غور سے سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کسے پیسہ دینا ہے اور کسے پیسہ نہیں دینا ہے۔ تو پہلی حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ جو دل کے ساتھ ہو، اور صدقات میں اپنے ذمے جن کی پرورش ہو، ان سے ابتدا کرو۔ آپ اس کا مطلب سمجھے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو دل سے آپ کسی کو دو۔ دل سے دینا مطلب کیا کہ آپ کسی مقصد کے تحت مت دو کہ اس کو یہ دے دوں گا تو کل یہ میرے کام آ جائے گا۔ ہوتا ہے نا، کسی غریب کو دیتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ اب یہ میرا کام کر دے گی۔ یہ غریب اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کو اس لیے دے دیتے کہ گھر میں کوئی کام ہوگا تو اس کو برتن صاف کرنے کے لیے بلا لیں گے، گھر میں کوئی ضرورت ہوگی تو یہ کپڑے دھونے آ جائے گی۔ تو ایسی کوئی سوچ رکھے بغیر دیں گے اگر، تو وہ صدقہ بہترین ہوگا۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات میں اپنے ذمے جن کی پرورش ہو، ان سے ابتدا کرو۔ مطلب صدقہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں نا، تو جو ہماری ذمہ داریوں میں آتے ہیں نا، آپ وہاں سے دینا شروع کرو۔ اب اس بات کی اور تفصیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث شریف میں بیان فرمائی۔ وہ جو دوسری حدیث شریف ہے، یہ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف، دو سیاہ ستہ کی دو کتابوں میں یہ حدیث وارد ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات کیا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے
مطلب میرے پاس 1 دینار ہے تو میں کس پہ صدقہ کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنی ذات پر خرچ کرو، پہلے نمبر پر اپنی ذات۔ وہ اس میں دیکھیے بہت ساری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جب ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، جس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 1 ہی دینار ہے تو وہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ پر خرچ کرو، تاکہ آپ اپنے آپ پر خرچ کرو گے تو آپ کمانے کے لائق رہو گے، تاکہ آپ اور کماؤ پھر دوسروں کے لیے کچھ کر سکو۔ پھر اس نے عرض کیا، مطلب یہ ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس 1 دینار ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی ذات پر خرچ کرو۔ تو یہ جواب سننے کے بعد پھر اس نے عرض کیا 1 دینار اور بھی ہے، مطلب میرے پاس 2 دینار ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو، مطلب اگر 2 دینار ہے تو پھر نا اپنی ایک بیوی اپنے آپ پر آپ نے خرچ کیا، اب دوسرا والا جو ہے اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا 3 دینار بھی ہے، مطلب اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے، تو فرمایا اپنے بچوں پر خرچ کرو، کہ وہ جو 3 ہے نا اسے اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 4 دینار بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کر۔ مطلب جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں، زیادہ تر جو ہمارے کاریگر حضرات ہیں یا ہمارے نوکر ہیں یا جو بھی ہے، آپ پھر ان کے اوپر خرچ کرو۔ تو یہ صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ لیکن ابھی ہوتا کیا ہے، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، یہ جو صدقہ عام طور سے ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہی نکالتے ہیں صدقہ، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے صدقہ نکالا یا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ غور کیجئے گا، ہم کہیں پر بیٹھے ہیں، یہ جو فقیر ریگولر جو مانگنے آتے ہیں، کوئی بھی آیا ہم نے اٹھائے اس کو پیسہ دے دیا، کوئی بھی آیا کم سے کم 10 کی نوٹ اس کو نکال کے ہم نے دے دی، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ثواب دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیکیاں دے گا۔ تو یہ تو آپ نے دیا، آپ کی نیت اچھی تھی، لیکن آپ غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ پہلے نمبر پر اپنی ذات پر خرچ کرو، دوسرے نمبر پہ اپنی بیوی پر خرچ کرو، تیسرے نمبر پہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، مطلب اپنے بچوں پر خرچ کرو، اور اس کے بعد پھر جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان پر خرچ کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، مطلب جو ہمارے رشتہ دار ہیں، پھر جو ہمارے پڑوسی ہیں، یا پھر ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں، یعنی یہ سب درجہ بدرجہ دیا ہوا ہے کہ ہم کو کس کو دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس کو دیں ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو مال ہے نا، یہ جس کو ہم دے رہے ہیں یہ اس کا حقدار ہے بھی یا نہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے تو 10 روپیہ نکالنے کا سوچ کے نکال لیا ہے کہ بھئی یہ 10 روپے جو ہے میں یہ کسی محتاج کی مدد کروں گا۔ اب ہم نے بنا تحقیق کے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہے، کوئی فقیر آیا اس کو اٹھا کے دے دیا، تو وہ 10 روپیہ تو ہم نے دے دیا، لیکن اب اس کے بعد اگر کوئی سچا ضرورت مند اگر آ گیا تو اب تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں نا، تو اس کا حق تھا لیکن ہم نے جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دیا، تو یہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، کوئی مانگنے والا آیا، ہم نے نکالا اور اسے 10 روپیہ دے دیے۔ آپ غور کیجئے، آج ہمارا مسلم معاشرہ ہے، آج یہ جو ہمارا محلہ ہے پورا، اس محلے میں روزانہ تقریباً یہ جو فقیر آتے ہیں نا پورے دن میں مانگنے والے، تقریباً روزانہ 2000 روپے اس محلے سے لے جاتے ہوں گے۔ یہ میں کم بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ لے جاتے ہوں گے وہ، یہ میں کم بتا رہا ہوں، وہ 2000 روپے تقریباً روزانہ لے کر جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، کیا ان میں سے ایک بھی فقیر ایسا ہے جو آج آیا اور کل اس کے حالات سدھر گئے اور پھر اس نے بھیک مانگنا بند کر دیا؟ آپ یہ تصور کیجئے کہ آپ پیسہ کس نیت سے دے رہے ہیں۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہے تو میں اس لیے پیسہ دے رہا ہوں کہ میں اسے پیسہ دے دوں اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے تاکہ اسے کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو کیا ایسا ہو رہا ہے؟ آپ پیسہ دے رہے ہیں اگر کسی کو تو کیا ایسا ہو رہا ہے؟ آپ تصور کیجئے، آپ سوچئے کہ اگر یہ جو فقیر لوگ آ رہے ہیں نا، آپ ان کو روزانہ 1-1 لاکھ روپیہ دیجئے تب بھی یہ آنا بند نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے تو یہ سوچ کر دیا کہ اس کے حالات سدھر جائیں، لیکن اس کو یہ دکھا کہ یہ بزنس، یہ جو دھندا ہے اس میں سب سے زیادہ کمائی ہے۔ وہ لاکھ روپیہ آپ سے لینے کے بعد بھی واپس گھر نہیں چلے جائے گا، وہ آپ کے پڑوس والے مکان پہ آواز دے گا۔ تو آپ کے پیسے دینے سے فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے بھکاری کم نہیں کیے، بھکاری اور بڑھا دیے۔ وجہ یہ ہے
کہ یہ اس کام میں آپ کے ہاں جو مانگنے آیا ہے، ہم نہ اس سے کوئی سوال پوچھتے ہیں، نہ ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ کل بھی تو آپ آئے تھے، آج کیوں مانگ رہے ہو، کوئی سوال جواب نہیں، بس اس نے مانگا اور ہم نے دے دیا۔ لیکن اگر اسی محلے میں کوئی غریب شخص ہے جو محنت مشقت سے کمائی کر رہا ہے، سبزی لا رہا ہے، بھاجی لا کر بیچ رہا ہے، یا کوئی بھی چھوٹی سی دکان اس نے لگایا جس کے اچھے سے ہم حالات کو جانتے ہیں، اس کے ہر حالات سے ہم واقف ہیں، ہم اس سے سامان جب لیتے ہیں نا تو اس سے مول تول کرتے ہیں۔ اگر اس نے کسی چیز کا 12 روپیہ کہا نا تو ہم اس سے 2 روپیہ گھٹواتے ہیں کہ ارے تو آپس والا ہو کے اتنا لوٹ رہا ہے ہم کو، 12 روپے چل لے 10 روپیہ، اس کو ہم 2 روپے زیادہ نہیں دیتے، حق حلال کے جو کہ بیچارہ مانگ رہا ہے۔ لیکن فقیر جو آتا ہے مجھ سے بنا کوئی سوال کیے اس کو 10 روپے پکڑا دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جس محلے سے فقیر لوگ روزانہ 2000 روپیہ وصول کے لے جاتے ہیں بنا کسی کام کے، بنا کسی مشقت کے، اسی محلے میں ایک سبزی والا ہے جس کو سارا محلہ پہچانتا ہے، اس سے لیکن جب وہ سامان لیتے ہیں تو اس سے مول تول کرتے ہیں۔ اگر اس سبزی والے سے پورا محلہ روزانہ 2000 روپے کا سامان خرید لے تو وہ غریب بیچارہ امیر نہ ہو جائے گا۔ اور اب آپ یہ بتاؤ کہ وہ جو مانگنے والا ہے شریعت کی نظر میں وہ زیادہ عزت والا ہے یا یہ سبزی والا؟ آپ غور کیجئے تو۔ اور اسلام میں زکوٰۃ کا جو ایک معمول رکھا گیا ہے وہ کس لیے رکھا گیا ہے کہ تمام مسلمان زکوٰۃ نکالیں اور ایسے مسلمانوں کو دے جو غریب ہیں، تاکہ اگلے سال آئندہ سال وہ لوگ زکوٰۃ لینے والے جو تھے آئندہ سال وہ دینے والے بن جائیں، اس لیے زکوٰۃ کا تصور رکھا گیا۔ لیکن ہم نے فقیروں کو اس طرح بے تحاشا پیسے دیے، اس طرح بے تحاشا پیسے دیے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں جتنے فقیر مسلمانوں میں اتنے کسی اور مذہب میں نہیں۔ اگر دوسرے مذہب کا کوئی مانگنے والا بھی ہوتا ہے تو وہ مسلمان لباس بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان دینے سے پہلے تحقیق نہیں کرتا۔ آپ لوگ یوں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ فقیر کو دینے سے میں منع کر رہا ہوں۔ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، میں بہت غریب ہوں۔ بہت ہی غور سے سنیے گا، آپ لوگ فقیروں کو بہت پیسے دیتے ہیں نا، اور آپ کو اگر میری بات غلط لگ رہی ہے تو اس روایت کو سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ پھر آپ کے ذہن میں یہ بات صاف ہو جائے گی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بہت غریب ہوں، میری کچھ مدد کیجئے۔ اب آپ دیکھیے یہ انہوں نے آ کے کون سے در سے سوال کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ در ہے کہ جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ میرے اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ کہ مطلب کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کچھ مانگتا ہے، جو مانگتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کر دیتے ہیں، اور سرکار میں نہ لا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی نہیں سنے گا، اس کے کانوں میں یہ آواز آ ہی نہیں سکتی کہ نہیں، کہ میں نہیں دوں گا یا میرے پاس نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہ نہ حاجت اگر کی ہے سے مراد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی نہیں فرمائیں گے کہ اگر تو نیک ہوتا تو دوں گا، یا تو متقی ہوتا تو دوں گا، کہ اگر تو یہ کرے گا تو دوں گا، یا اگر تو وہ کرے گا تو دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے اس در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کر ہاتھ پسارے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے۔ اب آپ سوچئے کہ ایسے دروازے پر اگر کوئی فسائل، کوئی فقیر آ کر مدد مانگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسے خالی ہاتھ بھیجتے؟ لیکن امت کی نصیحت کے لیے دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا انہوں نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو میرے سے ہاتھ پھیلانے آ گیا، یہاں مانگنے آیا ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک پیالہ ہے، میرے پاس ایک پیالہ ہے اور ایک چادر ہے، بس یہ دو ہی چیز ہے۔ اب آپ غور کیجئے،
ہم جن لوگوں کو بھیک دے رہے ہیں، جن فقیروں کو دے رہے ہیں، کیا ان کے پاس اس سے بھی کم ہے؟ کیا وہ اس سے بھی زیادہ محتاج ہے؟ یہ جو صحابی آئے ہیں جن کے پوری زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، تو وہ آئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدد کرنے کے بجائے کیا فرمایا کہ جا اسے لے کر آ، کہ جا وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ دونوں سامان یہاں لے آ۔ وہ صحابی وہ دونوں سامان لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں سامان صحابہ اکرام کے درمیان ہاتھوں میں لیے اور ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اسے کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خریدوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنے میں؟ تو وہ صحابی نے عرض کی کہ 1 دینار میں، 1 دینار یا 1 درہم، کہا 1 دینار میں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت کم ہے، کہ کوئی اور بولو اور اس سے تھوڑا مہنگے میں خریدو۔ تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 دینار میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں جو سامان تھے وہ دونوں وہ دوسرے صحابی کو دیے اور ان سے 2 دینار لیے، 2 دینار لیے، اور یہ جو صحابی مانگنے کی غرض سے آئے تھے ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 2 دینار تھے وہ دیے اور فرمایا کہ جا بازار جا اور وہاں سے کلہاڑا خرید کر لا، کلہاڑا خرید کر لا 1 دینار کا، اور یہ جو 1 دینار ہے یہ لے جا کر اپنی اہل و عیال کے لیے دے دے، یہ اہل و عیال کو دے دے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے، اور 1 دینار سے جا اپنا اس سے کلہاڑا خرید کر لا۔ وہ صحابی بازار گئے اور لوہے کا کلاڑا لے کر آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلاڑے میں لکڑی کا جو دستہ ہوتا ہے نا وہ اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دست مبارک سے لگایا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کلاڑے میں دستہ لگایا۔ سبحان اللہ، یعنی کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ صحابی جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاڑا تیار کیا، اور پھر اس صحابی کو وہ کلاڑی دی اور فرمایا کہ جا جنگل جا اور لکڑیاں کاٹ، اور لکڑیاں کاٹ اور ان کو بازار میں بیچ، اور اس سے پھر اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، اور اب جب تک یہاں نظر مت آنا جب تک تیرے اہل و عیال کے لیے سب کچھ ٹھیک نہ ہو جائے۔ وہ صحابی خوش ہو گئے اور عرض کی کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کلاڑا لیا اور وہ چلے گئے بازار کی طرف۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ تقریباً 15-20 روز تک نظر نہیں آیا، وہ شخص 15-20 روز تک نظر نہیں آیا۔ پھر وہ 15-20 روز کے بعد واپس آئے، بڑے خوش، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کیا حال ہے اب تیرا؟ 15-20 روز پہلے یہ شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کچھ مدد مانگنے آئے تھے، مطلب آج ہمارے وہاں جو دروازے پر لوگ آتے ہیں نا مانگنے کی غرض سے، تو اس طرح وہ یہ مانگنے آئے تھے۔ آج یہ 15-20 روز گزرنے کے بعد اب یہ واپس آئے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی بتا کیا حال ہے تیرا؟ تو انہوں نے یوں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تمام بیوی بچوں کے تمام کے بستر اور کپڑے بن گئے، سبحان اللہ، اور الحمدللہ کھانے پینے کے لیے بھی سب کچھ ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے کپڑے میں سے 10 دینار نکالے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور یوں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 دینار میں اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ لے کر آیا ہوں۔ یہ یعنی اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جو صحابہ پڑھتے تھے وہ بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے، تو ان کے لیے انہوں نے نذرانے کے طور پہ 10 دینار لے کر آئے تھے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ جب کوئی ہم سے مدد مانگنے آئے تو اس کی صحیح طرح سے مدد کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خالی ہاتھ بھیجا، نہیں، انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا، انہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایسی مدد کی کہ جو 10-15 روز پہلے مانگنے والے تھے آج 10-15 روز کے بعد وہ مدد کرنے والے بنے،
سبحان اللہ۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت دی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمارے ہاں کوئی بھی مانگنے آ رہا ہے ہم اٹھا کے دے رہے ہیں، کوئی بھی مانگنے آ رہا ہے ہم اٹھا۔ بالکل ایسا مت کیجیے، بالکل ایسا مت کیجیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ہم کو یہ سکھایا کہ دیکھو مانگنے والے کی مدد ایسے کرو کہ اگلی مرتبہ وہ دینے والا بن جائے۔ اب آپ سوچئے، آپ نے تو ابھی تک جتنی عمر گزاری ہے، اتنی عمر میں لاکھوں روپے آپ لوگوں نے فقیروں کو دے چکے، لیکن کیا ایک بھی فقیر نے بھیک مانگنا بند کیا؟ کیونکہ آپ اس کے اینڈ کو دیکھیے، آپ اپنے مقصد کو دیکھیے، آپ یہ سوچئے کہ میں اسے پیسہ دے رہا ہوں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آپ یہ سوچئے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا ایک مسلمان بھائی ہے، میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ آج یہ مانگ رہا ہے تو کل یہ دینے والا بن جائے۔ بس اس مقصد کو آپ ذہن میں رکھ لو، اس ایک مقصد کو ذہن میں رکھ لو، اور اس کے بعد آپ پیسہ دینا شروع کرو۔ آپ جو بھکاریوں کو پیسہ دیتے ہیں نا، ایسا مت کرو۔ آپ کے یہاں جو مزدور ہیں نا، آپ کے جو کاریگر ہیں نا، جو آپ کے ورکر ہیں نا، آپ ان کی جب تنخواہ دو نا، پورے ہفتے فقیروں کو جو پیسہ آپ دیتے ہو نا، وہ مت دو، آپ جوڑ کے رکھو کہ میں اگر روزانہ کا 10 روپیہ دیتا ہوں تو اس لحاظ سے 7 دن کا 70 روپیہ ہوا۔ تو جب آپ اپنے مزدور کو سیلری دے رہے ہو نا، تو اس کی سیلری دینے کے بعد وہ 70 روپے اسے الگ سے دے دو، اور اسے کہہ دو کہ لے یہ تیرے بچوں کو اس کی مٹھائی دے دے۔ یقین جانیے وہ مزدور بعد میں خوش ہوگا، اللہ کی رحمت پہلے خوش ہو جائے گی۔ لیکن آپ ان فقیروں کو دیتے ہیں نا، تو اس سے نہ یہ خوش ہوتے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے کیا کہ آپ فقیر کو دے تو وہ بڑا خوش ہو جائے؟ وہ جتنی دعائیں دیتے ہیں وہ رٹی رٹائی ہے، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی آپ کے 10 روپے کی، ان کے پاس خود وہ آپ سے زیادہ کیپیبل ہے۔ زیادہ تر فقیر جو مانگنے آ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ کیپیبل ہیں۔ میرے ایک دوست کی دکان ہے، اس کے یہاں ایک کشمیری آیا، کشمیری سے اس نے کہا معاف کرو، اور وہ گراہک میں لگ گیا، تو وہ کشمیری اسے یہ جواب دیتا ہے کہ تو جتنا پورے ہفتے میں کماتا ہے میں اس سے زیادہ ایک دن میں کماتا ہوں۔ یہ میرے خاص دوست کی دکان کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ کشمیری اسے جواب دیتا ہے کہ تو پورے ہفتے میں یہ جو محنت مشقت کر کے کماتا ہے نا، اس سے زیادہ میں ایک دن میں کماتا ہوں۔ یہ جملہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو آپ سوچئے، ہم ان کو پس پیسہ دے رہے ہیں تو ہم ان کو نہ دیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ہمارے جو رشتے میں دیکھیں کتنے بھائی ایسے ہیں یا کتنی بہنیں ہماری ایسی ہیں، سگی بہنیں جو بیچاری مالی اعتبار سے کمزور ہیں۔ تو یہ جو ہم فقیروں کو پیسے دیا کرتے ہیں، یہ نہ دے، ہم ایک حساب کتاب رکھیں کہ روزانہ میں 10 روپیہ دیتا ہوں یا 20 روپیہ دیتا ہوں یا 50 روپیہ دیتا ہوں۔ مان لیجئے 10 روپیہ آپ روز دیتے ہیں تو مہینے کا 300 روپیہ ہوگا۔ آپ نا پورے مہینے اس کو جمع کریں، اور جب مہینہ پورا ہو جائے نا تو وہ 300 روپے کی مٹھائی لے لے، گفٹ میں کوئی بھی چیز لے لے، کیک لے لے، یا جو آپ کی بہن کو پسند ہے وہ لے لے، یا روکڑا پیسہ ہی لے لے، اور مہینہ پورا ہو جائے نا تو اپنی بہن کے وہاں چلے جائیں، اور پھر اس کو جا کر وہ تحفے میں دے دیں کہ یہ میری بہن، یہ میری طرف سے۔ آپ کی بہن بعد میں خوش ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خوش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ یہاں پر قیمت کی بات نہیں ہے، یہ ہے جب آپ دیں گے نا اس کو تو آپ کی بہن کو بھی یہ احساس ہوگا کہ میرے والدین کے بعد بھی کوئی ہے میرا۔ آپ جن فقیروں کو دے رہے ہیں ان سے کیا لینا دینا؟ ان کو تو نہ وہ بھیک مانگنا چھوڑنے والے ہیں بلکہ اور بڑھیں گے۔ ہم نے پیسے دے دے کے ہماری قوم میں بھکاریوں کو بڑھا دیا اور ہمارے رشتے ٹوٹتے چلے گئے۔ لیکن آپ اس پیسے کو صحیح جگہ خرچ کیجئے۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک مرتبہ پھر سے حدیث شریف سن لیجئے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ مجھے صدقہ کہاں کرنا ہے، اور اس صدقے کا ثواب اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو اپنی ذات پر خرچ کر۔ پھر اس نے عرض کیا، 1 دینار اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنی بیوی پر خرچ کر۔ اس نے کہا، تیسرا دینار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچوں پر خرچ کرو۔ اس نے کہا، چوتھا دینار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خادموں پر خرچ کیا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کو خیرات کرنی ہے
تو آپ کو کس طرح کرنی ہے۔ اب اگر آپ کے پاس جو خادم ہیں وہ بھی پورے ہو گئے، ان کی بھی آپ نے مطلب مدد کر دی، تو اس کے بعد پھر آپ آ جاؤ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو۔ پھر جب اپنے تمام رشتہ داروں کو بھی آپ نے دے دیا تو اس کے بعد پھر آ جاؤ اپنے پڑوسیوں پر۔ پھر پڑوسیوں کو بھی جب دے دیا تو پھر پڑوس سے جیسے جیسے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ پہلے پڑوس والا گھر، پھر اس کے پڑوس والا گھر، پھر اس کے پڑوس والا گھر، اس طرح نظر دوڑاؤ کہ کون ضرورت مند ہے، ان کو دو جن کو ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے محلے کے جو غریب سبزی والے ہیں، بھاجی والے ہیں، چپل بیچ رہے، چوڑی بیچ رہے، جو بھی اس طرح کے غریب لوگ مزدوری کر رہے ہیں، محنت مشقت کر کے جو تجارت کر رہے ہیں، ان سے جب ہم لین دین کریں نا، جب ان سے ہم کوئی ذات کا لین دین کریں تو ان سے پھر زیادہ بحث بازی مت کیجیے۔ انہوں نے کہا 12 روپے تو آپ ان کو 15 روپے دے دو نا۔ جو غریب رکشہ چلا رہا ہے بھیک تو نہیں مانگ رہا ہے، اب وہ غریب رکشے والے نے اگر آپ سے کہا کہ بھائی 60 روپے ہوا کرایہ، تو آپ اسے 70 روپے دے دو نا۔ بھکاری کو جو 10 روپے دینے والے تھے، یہ محنت مشقت کر رہا ہے ہمارا مسلمان بھائی، اس کو 10 روپے زیادہ دے دو نا۔ اس سے یہ کہہ دو کہ چاچا چائے پی لینا اس پیسے سے، وہ کتنے خوش، وہ بعد میں خوش ہوں گے، اللہ کی رحمت پہلے خوش ہو جائے گی۔ تو اگر میری بات آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر میری بات غلط لگی ہو یا کہیں پہ کوئی لغزش محسوس ہوئی ہو تو میری اصلاح کے لیے ضرور کمنٹ کیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ آپ لوگوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی بات غلط لگی ہو، کوئی بات سے دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔